انسانیت کو جن دو چیزوں سے دوچار ہونا ہے ان میں سے ایک کا نام موت ہے اور دوسری کا نام زندگی۔ جہاں اس پوری کائنات میں ہر نوعیت نے ہر مکتب فکر میں موت اور زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، وہاں قرآن مقدس نے بھی موت اور زندگی کی زلفوں کو اچھی طرح سنوارا ہے۔ دنیا انسانیت یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ اسلام نے موت کو نہ سمجھایا۔ جہاں زندگی کو سمجھایا گیا ہے وہیں موت کو سمجھایا گیا ہے۔ انہیں میں سے ایک آیت میں یہ گمان غالب ہو گیا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچی۔ قرآن مقدس کی اس دنیا سے ایک صاف لفظ نکل کے آتا ہے کہ دنیائے انسانیت کا ایک فریضہ اولین یہ ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کا لطف ہوتا ہے۔ اگر انسان عقل و خرد سے کام دے تو پڑھنے سے زیادہ فائدہ مند قرآن مجید سمجھنے میں۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تم موت کی تمنا کرو اگرچہ سچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمنا موت اصل ہے سچائی کے لیے۔ سچا وہ ہے جو تمنا موت ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ تمنا موت وہی کرے گا جو سچا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی تمنا موت بھی نہیں کر سکتا۔ مگر واہ قرآن تجھ پر بلاغت نثار ہو جائے۔ قرآن نے مرنے کے لیے نہیں کہا، تمنا موت کرنے کے لیے کہا۔ مرنا اور مرنے کی آرزو کرنا بڑا فرق ہے۔ تار مت پکڑنا، کوٹھے سے چھلانگ مت لگا لینا، کنویں میں مت ڈوب جانا۔ ہم نے تمہیں زندگی کی نعمت کی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ مزے اٹھاؤ، لطف اٹھاؤ زندگی کے جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے۔ مرنا نہیں، مرنے کی تمنا کرنا، اس لیے کہ موت کو بھلا کر جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ جیے گا وہی جسے موت یاد ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ زندگی کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ جنہیں موت یاد رہتی ہے وہ زندگی کے لیے خطرہ نہیں بنتے ہیں۔ لہذا ہم نے موت کو یاد کرنے کے لیے کہا، مرنے کے لیے نہیں کہا۔ یہ قرآن مقدس ہے خدا کی قسم۔ لیکن پھر بھی میں چونکہ فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہوئے لوگوں تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے ان لفظوں کا استعمال ضرور کروں گا کہ اس دنیائے انسانیت میں کوئی ایک آپ کو ایسا ملا جس نے تمنا موت کی ہو۔ سب بچنے کی آرزو کرتے ہیں، مرنے کی آرزو کون کرے گا؟ اس دنیا میں کوئی ہے جو مرنے کی آرزو کرتا ہو؟ عزیزان گرامی، میں ان لفظوں سے باہر نکل آؤں تو آپ کی خدمت میں اصل موضوع کو پیش کر دوں گا۔ لیکن دنیا میں وہ ڈھونڈ کے لاؤ، یہ اسپتالوں کا جھنجھٹ، یہ رنگ برنگی دوائیں، یہ کورونا وائرس سے حفاظت، یہ موت کی دہشت کی وجہ سے ڈسٹینسنگ کا اصول، یہ ساری چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ بچنے کے لیے چل رہی ہیں، مرنے کے لیے نہیں۔ اگر اسپتالوں کا نظام اس لیے ہے کہ بچایا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا نے بچنے کے انتظام کیے ہیں، مرنے کی کوئی آرزو نہیں کرتا۔ تو رضائے حق کی خاطر ہی صحیح ایک لشکر تو دنیا میں ایسا ہو جو صبح سے شام تک مرنے کی تمنا کرتا رہا ہے۔ کس کے گھر کے بچے ہیں، کس کے گھر کے بچے ہیں جو یہ کہیں کہ پہلے ہم مریں گے؟ کس کے گھر کے جوان ہیں جو یہ کہیں کہ پہلے ہم مریں گے؟ کوئی ایک آدمی تو ایسا تلاش کرو جو صبح سے شام تک مقتل میں جانے کی آرزو کرتا رہا ہو۔ کہیں سے وہ شیر خار لاؤ جس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہو، کہیں سے وہ جوان لاؤ جو یہ کہتا ہو کہ موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ ہے کوئی آرزوئے حیات میں ایسا سفیر جو یہ کہہ سکے کہ مجھے موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں وہ
وہ لشکر ضرور چاہیے جو صبح سے شام تک مرنے کی آرزو کر رہا ہو. اس دھرتی کے اوپر اگر کربلا میں حسین میں لشکر کے نہ آتے تو ایک بھی آدمی ایسا نہ ملتا جو صبح سے شام تک مرنے کی آرزو کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ حسین کے لشکر کے ہر آدمی نے مرنے کی تمنا کر کے بتایا دنیا میں اگر کوئی سچا لشکر ہے تو کربلا کا لشکر ہے. دنیا میں اگر کچھ سچا لشکر ہے تو کربلا کا لشکر ہے جس میں ہر آدمی دوسرے سے پہلے مرنے کی تمنا کرتا رہا. اب یہ کربلا کے ان سفیروں سے پوچھا کہ کیوں ایسا ہے کہ آپ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں تو شاید اس پوری مجلس کا معیار اپنی بلندیوں کو چھو جائے گا جب میں لفظ کہوں گا. سب مرنے والوں نے ایک ہی لفظ کہا, اپنی گردنوں کو خنجر کے حوالے کرنے والے حبیب زہیر مسلم ابن اوسج اسدی, سب نے ایک ہی لفظ کہا, سب نے ایک ہی لفظ کہا کہ ہمیں مرنا ہے. کیوں؟ دنیا جینے کی تمنا کرتی ہے, تم مرنے کی آرزو کر رہے ہو. کہ جب مقتل میں حسین کھڑا ہو تو جینے کی تمنا کون ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ معیار مجلس کو میں بلند کروں, اپنے لفظوں پہ اعتبار کروں یا آپ کی سماعت پہ یقین کروں. سوال یہ تھا کہ کربلا کے لوگ ایک میسج چھوڑ کے گئے ہیں, جس حسین کے ساتھ مرنے میں یہ مزہ ہے اس کے ساتھ جینے میں کیا مزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا انسانیت کو تلاش ہے صداقت کی, صداقت کو تلاش ہے تمنا موت کی, تمنا موت کو تلاش ہے قرآن کے ان جلی حرفوں کی جس میں صداقت کا لشکر نکل کے باہر آئے گا. تو کون ہے جو مرنے کی تمنا کرے؟ میں ایک ہی لفظ بھری ہوئی مجلس سے کہہ سکتا ہوں, دنیا انسانیت نے جتنے بھی لیڈر پائے ہیں سب نے اپنے ماننے والوں کو جینے کے اصول سکھائے ہیں. کتابیں بند ہو جاتی ہیں اس لفظ پہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دنیا کے ہر لیڈر نے اپنی قوم کو جینا سکھایا ہے. صرف اہل بیت ایسے آئے تھے جنہوں نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا. شاید میرے لفظوں کی تمنا آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے اور میں تکامل طریقے سے آپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں. دنیا انسانیت کو جینے کے آداب سکھانا اور مرنے کے آداب سکھانا, اس میں بڑا فرق رہبری کا آتا ہے. اگر رہبری کا آتا ہے تو میرے سامنے وہ سورما بیٹھے ہیں جنہوں نے مجلسوں کو تاریخ کے آئینے میں سنا ہے, اس لیے میں یہ لفظ کہتا ہوں. اہل بیت دنیا میں آئے ہی اس لیے تھے کہ دونوں طریقے سکھا سکیں, جیا کیسے جاتا ہے, مرا کیسے جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے پاس اس سے حسین لفظ نہیں تھا, وہ آسمان سے مدینے میں آئے تاکہ یہ بتا سکیں کہ جیا کیسے جاتا ہے, مدینے سے کربلا آئے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ مرا کیسے جاتا ہے. مدینے کی گلیوں میں حیات کے آشودہ اور آگ بکھیرنے چلے آئے اور کربلا کی دنیا میں موت کے حسین اسباب چلے آئے. اگر ہمیں یہ بتانا مقصود نہیں ہوتا کہ موت کیسی ہے تو کون چچا ہے جو اپنے بھتیجے سے یہ پوچھے گا ماں اندکل موت, تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ آپ صاحبان فکر ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دنیا کا ہر چچا بھتیجے سے یہ پوچھتا ہے زندگی کیسی چل رہی ہے. یہ انوکھا چچا ہے جو بھتیجے سے پوچھ رہا ہے موت کیسی ہے. چونکہ چچا انوکھا تھا اس لیے بھتیجا بھی انوکھا تھا. اس نے بھی مسکرا کے کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. آپ کا سبحان اللہ کہنا اپنی جگہ ہے, میری فکر کے آثار اپنی جگہ اور موضوع کا نظام اپنی جگہ ہے. دنیا میں جناب قاسم نے یہ کہہ کر کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے چیلنج
کیا دنیا کو کہ اگر موت کہیں میٹھی ہے تو کہیں کڑوی بھی ہے. آپ بیدار نہیں ہیں. کہاں میٹھی ہے کہاں کڑوی ہے؟ کہا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں میٹھی ہے، جہاں میرے علاوہ کھڑے ہیں وہاں کڑوی ہے. آدمی اگر حسین کا ہے تو موت میٹھی ہے، یزید کا ہے تو موت کڑوی ہے. انسانیت کو نہ اس سے بہتر چچا مل سکتا تھا، نہ اس سے عمدہ بھتیجا مل سکتا تھا. سوال رشتے داری کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا، سوال دینداری کی بنیاد پہ ہوا تھا. سوال یہاں کے پڑھے ہوئے انسان نے نہیں کیا تھا، سوال وہاں کے پڑھے ہوئے انسان نے کیا تھا. توجہ دیجیے نا، عوام کے پالے ہوئے بچے سے سوال نہیں ہو رہا تھا، امام کے رکھوانے سے سوال ہو رہا تھا. عوام کے بچے سے سوال نہیں ہوا تھا، امام کے بچے سے سوال ہوا تھا. ما عندک الموت، تیرے نزدیک موت کون سی ہے؟ مگر میں ایک لفظ کہوں گا، کربلا کی وادیوں میں یہ سوال آج بھی سوال ہے. تم سے پوچھا جاتا ہے ما عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ اگر میں فرش اللہ پہ بیٹھنے والے، ایصال ثواب کی دنیا میں بسنے والے، ایک با اخلاق، با حساب، با کردار مومن کے چہلم میں شرکت کرنے والے افراد سے پوچھوں کہ اتنے ایصال ثواب کی مجلس میں شرکتیں کر کے تو بتاؤ کہ موت کسے کہتے ہیں، تو شاید زبانیں گنگ ہو جائیں گی، کتابیں بند ہو جائیں گی، افکار مقید ہو جائیں گے. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ موت کسے کہتے ہیں. موت کا سماج نے جو نام رکھا ہے وہ اور ہے، قرآن نے جو نام رکھا ہے وہ اور ہے. ابھی تو آپ بیدار ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. سماج نے جو موت کا نام رکھا ہے وہ اور ہے. سماج سمجھتا ہے کہ جدا ہو گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، مٹ گیا، زندگی اینڈ ہو گئی، اس کا نام موت ہے. ڈاکٹرز گھبرا گھبرا کے کہنا آئی ایم ویری سوری ہی از دا ڈیڈ. یہ لفظ بتا رہی ہیں کہ یہ موت کے پہلے کے اسیر ہیں، موت کے بعد کے سفیر نہیں ہیں. ان کی عکسی بتا رہی ہے کہ یہ قبر کے ادھر کے لوگ ہیں، قبر کے ادھر کے لوگ نہیں ہیں. ان کا قبضہ ادھر ہے ادھر نہیں ہے. انہوں نے زندگی کے غلط معنی رکھ دیے ہیں کہ فنا ہو گیا. کون فنا ہو گیا؟ کسے کہہ رہے ہو؟ تم نے موت کے صحیح معنی نہیں سمجھے. اگر مجلس میرے ساتھ ہے تو میرے لفظوں کا ساتھ دے دے، میں مجلس کو انجام کی طرف لے جاؤں گا. کسی موت میں اتنی طاقت نہیں ہے جو زندگی کے خیمے کو اٹھا سکے. آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ میرا لفظ نہیں پہنچا. کسی موت میں یہ طاقت نہیں ہے جو زندگی کے خیمے کو اکھاڑ سکے. کون ہے جو عطائے الہی میں ہاتھ لگائے گا؟ زندگی عطیہ پروردگار ہے. جو زندگی ماں کی آغوش میں ملی ہے، قیامت تک اس سے کوئی نہیں مٹا سکتا. جو آدمی فنا یہاں ہے، وہی محشر کے میدان میں فنا ہوگا. تمہاری اپنی مرضی ہے. تو محشر تک جب فنا ہی رہا تو مٹا کون؟ ماں کی آغوش میں فنا، مدرسے کی کتاب میں فنا، نکاح نامے میں فنا، شہادت نامے میں فنا، تلقین میں فنا، قبر میں فنا، محشر میں فنا، تو مٹا کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان زندگی اور ہے، فرشتوں کے درمیان زندگی اور ہے. میں شاید اپنی آرزو پورا نہ کر سکا. قبر کے ادھر کا جیون اور ہے، قبر کے ادھر کا جیون. یہاں کے سوال اور ہے، وہاں کا سوال اور. یہاں کے بازار اور ہے، وہاں کا دربار. قبر کے ادھر کا جیون اور ہے، قبر کے ادھر کا جیون اور. زندگی یہاں بھی ہے، زندگی وہاں بھی ہے. کل ہم میں تھا تو ہم پوچھتے تھے تو کیسا ہے، آج قبر میں ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں تو کیسا ہے. حالات بدلے نہیں، زندگی بدل گئی. یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ ہاں میں اتنا جانتا ہوں زندگیاں دونوں چلتی ہیں، قبر کے ادھر بھی قبر کے ادھر بھی. فرق اتنا ہے یہاں کی زندگی مال کے بل پہ چلتی ہے، وہاں کی زندگی اعمال کے بل پہ چلتی ہے.
آواز کے بل پہ چلتی ہے. دوسرا لفظ اگر آج سمجھ میں نہیں آیا تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہاں کی زندگی بازار کے بل پہ چلتی ہے, وہاں کی زندگی کے بل پہ چلتی ہے. لفظوں کو بڑھاتا چلا جاؤں تو حقیقت موت و حیات سمجھ میں آتی رہے گی. یہاں کی زندگی ارمان کے بل پہ چلتی ہے, وہاں کی زندگی قرآن کے بل پہ چلتی ہے. کتنے ادیب بیٹھے ہیں میرے سامنے, مجھے نہیں معلوم اردو کا دم نہ نکل جائے تمہاری سماعتوں کے درمیان میں. یہاں کی زندگی خواہشات کے بل پہ چلتی ہے, وہاں کی زندگی آیات کے بل پہ چلتی ہے. زندہ دونوں ہیں. کس نے کہہ دیا تم سے کہ موت نے خیمہ حیات اٹھا دیا؟ موت میں اتنا دم کہاں سے آ گیا کہ وہ عطیہ الہی کو نابود کر سکے, ختم کر سکے؟ نہیں. اب چونکہ صاحبان عقل و خرد کے درمیان ہوں, اس لیے میں یہ بات ضرور رس کروں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں. موت کے جتنے حملے ہوتے ہیں جسم پہ ہوتے ہیں, زندگی پہ نہیں. خبر سلطان کو کون سا دن آئے گا جب میری اس نظریے کو دنیا سمجھے گی؟ موت کے جتنے حملے ہوتے ہیں جسم پہ ہوتے ہیں, زندگی پہ نہیں. جسے تم دفنا کے آئے ہو, جسم کو دفنا کے آئے ہو, زندگی پہ نہیں. تم جسے دفنا کے آئے ہو وہ جسم ہے, زندگی نہیں دفنا کے آئے ہو. اگر زندگی کو دفنا کے آگے ہوتے تو اب اس کے نام پہ یہاں 40واں نہ کر رہے ہوتے. کل جس کے نام پہ جمع ہوئے تھے آج بھی اسی کے نام پہ جمع ہوئے ہوتے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کل بھی اسی کے نام پہ جمع ہوئے تھے نا, آج بھی اسی کے نام پہ جمع ہوئے ہو. اس کا مطلب یہ کہ ایک 40واں جہاں ایصال ثواب ہے وہیں دلیل حیات بھی ہے. جملہ ہے خدا کی قسم کو لائے گا جہاں ایک 40واں جہاں ایصال ثواب ہے وہیں دلیل حیات بھی ہے. اب رسول اللہ کو سنیے اور بات تمام. جس طرح تم زندوں کو گفٹ دیتے ہو وہ خوش ہوتے ہیں, مرنے کے بعد ان پر جب فاتحہ پڑھتے ہو تو وہ اردو میں خوش ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہیں نظر آ رہا تھا ہدیہ کام کرتا ہے, جب نظر پانا بند ہو جائے تو فاتحہ کام کرتا ہے. ہدیہ وہ بھی ہے, ہدیہ یہ بھی ہے. ملاقات موبائل کے ذریعے بھی ہے, لوگ کہاں ہو یہ بھی ایک ملاقات ہے, اور ملاقات یہ بھی ہے دروازے پر دستک دے کے کہو حضور میں دروازے پہ ہوں. اسی کا نام تو زندگی ہے کہ کبھی موبائل کے ذریعے ملاقات کرنی, کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے ملاقات کرنی, کبھی دور سے فاتحہ پڑھنی, کبھی قبر پہ فاتحہ پڑھنی. محمد قبر پہ فاتحہ پڑھنی. جب مکان پہ پہنچی کس کا مکان؟ فلاں ابن فلاں کا. جب قبر پہ پہنچی کس کی قبر؟ تو کیا بدلا؟ کیا بدلا؟ تم سمجھ رہے تھے زندگی تمام ہو گئی؟ زندگی تمام نہیں. معاف کیجیے گا, آج جو نصاب میں قائم کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ذریعے سے اس نصاب کو پختہ ہونا چاہیے. مولویت کی آرزو ہے یہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں. لفظ زندگی اسی بھائی یہ سننے کے قابل لفظ ہے. لفظ زندگی کبھی محتاج جسم رہا ہی نہیں. لفظ زندگی کبھی محتاج جسم, زندگی جسم سے پہلے بھی تھی, زندگی جسم کے بعد بھی ہے. اب یہ مسجد ہے اور اللہ کی مسجد, اس میں دلیل تو قمر سلطان کہ لفظ زندگی کبھی محتاج جسم رہا ہی نہیں. اگر لفظ زندگی محتاج جسم ہوگا تو خدا بغیر جسم کے زندہ نہ ہوگا. جتنا سوچا جائے اتنا سوچ لیں. بغیر جسم کے زندہ نہ ہوگا, بغیر جسم کے خدا کا زندہ ہونا. آنکھ نہیں ہے مگر زندہ ہے, آنکھ
تو جب زندگی جسم کی محتاج ہے ہی نہیں تو چاہے جسم گھر میں ہو چاہے قبر میں، جسم ہو یا نہ ہو زندگی تو ہے، جسم ہو یا نہ ہو زندگی تو ہے۔ شاید آپ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی مثال دنیا میں مل جائے بغیر جسم کی زندگی کی، اس لیے میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں۔ جب دنیا ڈھونڈ رہی تھی کہ بغیر جسم کے کوئی زندگی مل جائے تو حسین نے لوگ کے نیزہ پر تلاوت کر دی۔ حسین نے لوگ کے نیزہ پر تلاوت کر دی۔ یہ ہوگا انہوں کے نیزہ پر تلاوت کیا مطلب؟ کنوں کے نیزہ پر تلاوت کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ اہل بیت زندہ ہونے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہے۔ اتنا بڑا دنیا میں نے کہا ہے اہل بیت زندہ ہونے کے لیے جسم کے محتاج نہیں ہے۔ تم تلاش کرو جتنا تم تلاش کر سکتے ہو۔ کوئی ہے جو سر کٹانے کے بعد بولے گا؟ سر کٹنے کے بعد بولنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب رونا پڑے گا شمر کو۔ اس نے کاٹا کیا ہے؟ کاٹا کیا ہے؟ حسین نے دلیل حیات دے دی، وہ بھی نو کے نیزہ پر۔ میں نے کہا مولا نو کے نیزہ پر بولنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے اہل بیت کبھی بھی زندہ ہونے کے لیے جسم کے محتاج نہیں رہے۔ میں سمجھایا جا رہا ہوں اور آپ تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب اگر نہیں پہنچی تو وہ میری مجبوری ہوگی، آپ پہ الزام نہیں دوں گا۔ سنو، اہل بیت جسم سے پہلے بھی زندہ تھے۔ جسم کے بعد بھی زندہ ہے۔ کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ رسول مکے میں آنے سے پہلے زندہ تھے اور مدینے سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ابھی بھی میری مراد پوری نہیں ہوئی، آپ کی طرف سے جواب ہی نہیں آیا۔ سنیں، علی کعبے سے پہلے بھی زندہ تھے، مسجد کوفہ کے بعد بھی زندہ ہے۔ قمر سلطان کون سے لفظ لاؤ گے جو سمجھاؤ گے تاریخ کو؟ سنو، علی کا کعبے سے لے کر کوفے تک کا سفر یہ جسم مع الحیات ہے، یہ جسمانی سفر ہے، جسم کے ساتھ سفر ہے زندگی کا۔ لیکن علی کعبے سے پہلے بھی زندہ ہے، کعبے کے بعد بھی زندہ ہے۔ مولانا کیسے سمجھاؤ گے؟ ایسے سمجھاؤں گا کہ اس نے پہلے دن کہا تھا کن تو نبی جن آدم بین الماء والطین، اس وقت بھی نبی تھا جب دنیا میں پہلا جسم بنا ہی نہیں تھا۔ پہلا جسم نہیں بنا تھا دنیا میں اور وہ نبی تھا۔ آج دنیا میں اس کا جسم نہیں ہے مگر وہ رسول ہے۔ تو بیچ میں جسم کیا کر رہا تھا؟ بیچ میں جسم اس لیے استعمال کیا تھا رسول نے تاکہ دنیا جسم کو غلط نہ سمجھ بیٹھے۔ اگر ہم ہاتھ استعمال نہ کرتے تو ہاتھ مقدس نہ بنتے، اگر ہم آنکھوں کو یوز نہ کرتے تو آنکھیں مقدس نہ بنتی، اگر ہمارے بال نہ ہوتے تو تم زیارت کہاں سے کرتے؟ اس صلوات علی محمد علیہ جسم کو ہم نے اس لیے استعمال کیا کہ معتبر ہو جائے، زندگی کے لیے نہیں۔ ہم تو زندہ اس وقت بھی تھے جب جسم تھا ہی نہیں، ہم زندہ اس وقت بھی رہیں گے جب جسم نہیں ہوگا۔ جب ہمارے پاس جسم نہیں تھا تو انبیاء کہتے تھے یا علی مدد۔ آج ہمارے پاس جسم نہیں ہے تو سب کہتے ہیں یا علی مدد۔ ہم کل بھی زندہ تھے، ہم کون سے دن جسم کے محتاج ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا عقیدت میں آپ کو حقیقت تلاش کرنا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ لفظ زندگی محتاج جسم نہیں ہے۔ اگر محتاج جسم نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں سب کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جسم کوئی شے نہیں رہی۔ البتہ آج فضائی کی دنیا میں ایک خطیب کو لفظیں پریشان کر رہی ہیں کہ وہ کہیں بھی گریز نہ کرے، کچھ کہہ کے جائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی فرش ادا پر بیٹھنے والے بھی اپنے افکار و نظریات کی بنیاد پر شہرت عامہ کی وجہ سے ان اٹوٹ فضائل کو تلاش نہیں کر پاتے ہیں جو اہل بیت کے گھر میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا انسانیت میں جب نو کے نیزہ سے تلاوت ہو رہی تھی تو دنیا کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ اس وقت میں تلاوت کا کیا مقصد؟ مگر شاید وہ جواب یہ دیں کہ دنیا میں دو ہی آدمی ہیں جیسا انہوں نے قرآن پڑھا کسی نے نہیں پڑھا۔ آپ بیدار تو ہیں؟ ایک دنیا علی کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتی جس نے چھپنے سے پہلے پڑھا، اور ایک دنیا حسین کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتی جس نے سر کٹنے کے بعد پڑھا۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا۔ میں نے علی سے پوچھا آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا؟ کہ دنیا میں یہ پتہ چل جائے جو یہاں آ کے پڑھتے ہیں وہ اور ہے، جو وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ اور ہے۔ ایک جملے کا غور و فکر رہنا چاہیے، جو یہاں پڑھتے ہیں آ کر وہ اور ہے، جو وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں۔ کون تو ثابت کرے گا رحمان علامہ قرآن؟ رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم کی، کسے دی؟ کسے دی رحمان نے قرآن کی تعلیم؟ ایک آدمی تو ایسا ہو جو بغیر کسی کے پڑھائے پڑھ کے سنا دے۔ ایک آدمی تو دنیا میں ایسا ہے جو آتے ہی قرآن پڑھتے، کہ اگر فضائل فضیلت ہے قرآن کا پڑھنا تو رسول نے کیوں نہیں پڑھا؟ علی ہی کیوں پڑھ رہے تھے؟ میں نے علی سے پوچھا یا علی آپ نے پڑھا رسول نے نہیں پڑھا؟ کہ رسول کس کے سامنے پڑھتے سنتا کا؟ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر اسلام نے اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ علی کا شرف یہ تھا کہ رسول جیسا سننے والا موجود تھا۔ انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ میں عالم ہوں، انہوں نے سن کے بتایا کہ میں عالم ہوں۔ تراویح میں آپ سمجھئے گا، تراویح میں ایک قرآن پڑھنے والا ہوگا، دو سننے والے ہوتے ہیں، جو غلطی کو پڑھ سکے کہ غلط تو نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب سننے میں آپ سننے والا بھی بولا۔ علی نے اپنے علم کا سکہ جمانے کے لیے قرآن نہیں پڑھا، نبی کو عالم بتانے کے لیے پڑھا۔ اسی طرح نبی بھی عالم قرآن ہے، اس لیے قرآن پڑھا تھا۔ علی کو متوجہ رہیے گا تو کبھی تو امام حسین سے پوچھیے کہ سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھنے کا مطلب؟ سر کٹنے کے بعد قرآن کون پڑھے گا؟ سر کٹنے کے بعد تو کوئی قرآن نہیں پڑھے گا۔ اگر سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھنے کی بات آئے گی تو میں یہاں آخری منزل میں ہوں بیان کی، لیکن ایک مرتبہ پوچھی کہ مولا کیوں پڑھا؟ کا قیامت تک لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو دیندار ثابت کریں گے۔ میں آج سر کٹنے کے بعد پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے حافظ کیسے پڑھتے ہیں، وہ حافظ کیسے پڑھتے ہیں۔ تمہیں پتہ چلا، ہم نے پڑھا، لیکن پھر بھی عالم شریعت سے یہ سوال کیا ضرور جائے گا کہ کبھی تسلی تاریخ کی خاطر ہی سے حسین سے یہ پوچھو تو صحیح کہ ایسے وقتوں میں جب سر کٹ چکا تھا، بہن ننگے سر تھی، آپ نے قرآن کیوں پڑھا؟ اگر میری یہ بات پہنچ گئی تو مراد پوری ہو جائے گی۔ کیوں پڑھا؟ اگر آپ کو بولنے کا حق مل ہی گیا تھا تو کم سے کم ظالم کی قباحت بیان کرتے کہ بہت برا ہے شیمن، بہت برا ہے یزید،
چلیے ٹھیک ہے، اگر دشمن کی قباحت بیان نہیں کی تھی تو اپنی تعریف کرنے لگتے کہ ہم کیسے خاندان کے لوگ ہیں کہ لوگ نیزا میں بھی تلاوت کر رہے ہیں. مگر آپ نے نہ اپنی تعریف کی نہ دشمن کی قباحت. کہ اگر اہل بیت کو سمجھنا ہو تو آج سمجھو. اگر یہ بات رائے گا چلی گئی تو تفسیر نہیں کروں گا، اور اگر رائے گا نہیں گئی تو تفسیر کروں گا. قسم اہل بیت کا ترجمہ لوگ نیزا پہ تلاوت کے بعد ہوگا کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں. اب تو سمجھو کہ ہم خود کو منوانے نہیں آئے، خدا کو منوانے آئے. اگر خود کو منوانا ہوتا تو ہم قرآن نہیں پڑھتے، اپنی تعریفیں کرتے. ہم خود کو منوانے نہیں آئے. اہل بیت کی دنیا میں اکثر و بیشتر واقعات میں ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں جہاں چاہتے تو خود کو منوا کے آگے بڑھ جاتے، مگر انہوں نے وہاں خود کو نہیں منوایا، خدا کو منوایا. آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. میرا امتحان بہت پہلے ہو چکا تھا جب میں نے اپنے اس بیان کو مرتب کیا تھا. آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے. میں لفظوں کو کم کروں گا، آپ اپنے ذہن کو تیز کر لیجیے گا. بس لفظ سنیے. اگر وہ سورج نکال کر ٹہلتا رہ جائے تو سمجھنا خود کو منوانے آیا ہے، اور اگر سجدے میں سر جھکا دے تو سمجھنا امتحان آپ کا ہے. اگر وہ انگلی کے اشارے سے دلہن کو زندہ کرے تو سمجھنا خود کو منوانے آئی ہے، اور اگر مسلح منوا کے دعا کر کے زندہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کو منوانے آئی ہے. اے فاطمہ، اگر مری ہوئی دلہن کو زندہ ہی کرنا ہے تو انگلی کا اشارہ کرو، کہو کہ دلہن زندہ ہو جائے. تمہارے کرامت لسانی کے خاطر کس میں کم ہے کہ زندہ نہ ہو؟ کیوں نہیں انگلی کا اشارہ کرتی؟ کہ اگر انگلی کا اشارہ کر کے زندہ کیا تو میں تو سمجھ میں آؤں گی. خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا بی بی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے. آپ کیوں مسئلے کو زور دے رہی ہیں اور کیوں مسئلہ میں گا رہی ہیں؟ کہ تم نہیں جانتا کیا یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں انگلی اٹھاؤں گی تو دلہن زندہ نہیں ہوگی. سن، اگر میری انگلی اٹھ گئی تو اس سمت میں جتنے مردے ہوں گے سب زندہ ہو جائیں گے. مگر میں نے اگر انگلی کے اشارے سے دلہن کو زندہ کیا تو دنیا یہ لکھے گی کہ یہ خود کو منوانے کی خاطر ہوا. میں نے مسلح منگایا یہودی کے مکان میں. آپ بیدار تو ہے؟ یہودی کے مکان میں نے مسلح منگوایا اس لیے تھا کہ ہم مسلمان کو سبق مل جائے. جس گھر میں مسلح نہ ہو سمجھنا یہودی کا مکان ہے. اسی لیے جہیز میں مسلح دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے مسلمان کی بیٹی ہے. اصلی مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ہم زندگی سمجھ گئے اس کا وقت بہت کم ہے. جس کو پہلے ہی دن سے سوال پذیر ہے، ہم سے زیادہ تو پڑھا لکھا ہم رہے ہیں. جس نے 6 سال کے بچے کو کہا 6 ایئر اولڈ، وہ سمجھ رہا ہے کہ 5 سال تو اس کے پرانے ہو گئے. جسے دنیا نیا سمجھ رہی تھی انگریز اسے پرانا سمجھ رہا ہے. یہی حقیقت حیات ہے. پیدا ہونے کے بعد میں اگلا دن تمہارا دن نہیں ہے. تمہارے قبضے میں رہا ہی نہیں، جسم کا کبھی اختیار ہی نہیں رہا. بارش اپنی طغیانی پہ ہے، کسان سڑکوں پہ ہے، سردار چپ ہے کہ سلام پہ محمد علیہ وسلم. آج کی اس تیز بارش میں ان
کے اندر انسانیت رو رہی ہے، انسانیت، آدمیت کے آنسو آ رہے ہیں۔ جب سے یہ بارش ہونا شروع ہوئی ہے کوئی مفکر گھر میں چین سے نہیں بیٹھ پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12 سے 13 لاکھ آدمی روڈ پہ ہو، سردی کا زمانہ ہو، بوڑھے بچے جوان سب احتجاج کی تصویر بنے ہوئے ہو، اور اس وقت یہ عالم ہو رہا ہو کہ بارش ہو رہی ہو، کیا منظر ہو رہا ہوگا۔ کسی انسان کو اگر اب بھی نیند آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت اس کے دروازے پر ہو رہی ہے۔ اب بھی شرم و حیا کا نظام ہونا چاہیے، ہر آدمی کو بیدار ہونا چاہیے ایسے موقع پہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ آسمان ان لوگوں کے سڑکوں پہ اتر آنے کی بنیاد پر ایک منزل بن گیا ہے۔ لہذا اگر آج نہیں جاگی تاریخ تو کبھی نہیں جاگے گی۔ میں ایک لفظ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نہ کر پاؤ تو کم سے کم احساس ضرور کرو، اس لیے کہ جہاں احساس مر جاتا ہے وہاں آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ احساسی کا نام زندگی ہے۔ آج موسم صبح سے نازک بنا ہوا تھا، جتنے اصالِ ثواب کی مجلس میں آنے والے لوگ تھے سب کے ذہنوں میں خیال تھا کیسے اصالِ ثواب کی مجلس میں جائیں گے۔ اعزاء و اقارب پریشان تھے، جو مجلس برپا کرنے والے لوگ تھے وہ پریشان تھے کہ ہماری مجلس میں کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی کورونا وائرس کا دور ہے، سوشل ڈسٹینسنگ سے لوگ جی رہے ہیں، کم آنے کی تمنا کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہوں گا چونکہ ایک بااخلاق، ایک مومن، ایک 25 محرم کو عالم اٹھانے والا 25 محرم کو ایسے لگتا تھا جیسے پورے زمانے کی دعوت رامپور میں ہو گئی۔ انجمن میں کسی کی قید نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ فہرست کے ذریعے سے دعوت کرنا اور ہے، اور بنا فہرست دعوت عام کرنا۔ مگر میں ایک لفظ کہتا ہوں، جہاں فہرست بنتی ہے وہ رشتہ دار ہیں، جہاں کوئی فہرست نہیں وہ عزادار ہے۔ رشتہ داروں کی دعوت دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے، عزاداروں کی دعوت برکت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں تو لفظ کہہ دوں گا، بارات میں کھانے کی کمی آتی ہے، شب بیداریوں میں نہیں آتی ہے۔ میں پتا چلتا تھا کہ کوئی بھی کسی کا بھی رخ ہے، چلو چلو رامپور، کسی کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ دوپہر کیسے ہوگی شام کیسے ہوگی، رامپور علاقہ آ رہا ہے رامپور میں، پتہ یہ چلتا تھا سب کے کھانے کا اہتمام ہے، کوئی بھی شکایت نہیں کر رہا ہے۔ لیکن 25 محرم کو رامپور کی بھیڑ نے یہ بتایا کہ یہ بھیڑ جہاں بھی چلی جائے گی کھانے کی کمی نہیں ہوگی، کربلا کروڑوں میں آ جائے، کروڑوں میں آ جائے، اس لیے کہ جس دسترخوان پہ کمی آتی ہے وہ عوام کا دسترخوان ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ ایمان کا دسترخوان ہے۔ کورونا وائرس کے باوجود یہاں لوگ موجود ہیں، میں ان کے رشتہ داروں سے کہوں گا کہ تمہارے مرنے پر لوگوں نے مجلس برپا کر لی، لوگ چہلم کرنے کے لیے ایک ناگزیدہ موسم میں، ایک تکلیف دہ موسم میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آ گئے، مگر کبھی اہل بیت سے پوچھا، کبھی زینب سے پوچھا، کبھی سیدہ سے پوچھا، کتنا غم گزرا ہے اہل بیت پر، کتنے لوگ اس سے پوچھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارے باپ کا جنازہ اٹھ رہا تھا تمہیں معلوم تھا کتنے لوگ یہاں سے تھے اور کتنے لوگ کہاں سے تھے، لیکن کبھی حسین سے پوچھو جب انہوں نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھایا، کبھی علی سے پوچھو جب انہوں نے رسول کا جنازہ اٹھایا، کبھی حسین سے پوچھو جب انہوں نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھایا۔ آپ جانتے ہو جناب فاطمہ نے علی کو وصیت کی، علی اگر میرے جنازے میں تمہیں محسوس ہے کہ لوگ کم آئے ہیں تو میری زینب کو ساتھ لے لیں۔ میری زینب کو ساتھ لیں۔ عزیزوں میں بس آپ سے ایک جملہ کہتا ہوں اور اسی پہ آپ کو رونا ہے اور گریا کرنا۔ ایک 40واں طے ہوا، یہاں نہیں ہوگا وہاں ہوگا، کشمیری گیٹ میں ہو جائے گا،
سب مکمل ہو گیا، کشمیری گیٹ والوں نے بھی استقبال کر دیا کہ آئیے تشریف لائیے، آپ کا 40واں ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کتنی دن میں کر رہا ہوں، 40 دن کے اندر۔ مصیبت ہے 40 دن کے اندر 40واں ہو گیا۔ سنو، اگر مسائل سننے ہیں، جناب زینب سے سید سجاد نے کہا کہ اماں ہم آزاد ہو گئے، کہا بیٹا میں اپنے بھائی کا چینج نہ کر سکی، میں اپنے بھائی کا چینج نہ کر سکی، کہا بیٹا میں چینج کر کے نکلوں گی، اس قید خانے کا میں رجسٹر ہوں گی۔ کہا کہ اماں کون آئے گا، یہاں ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، اگر تم اس لفظ پہ نہ لو سکے تو کبھی نہیں لو گے، کیونکہ اماں ہم کسے بلائیں گے؟ کہ بیٹا کچھ بھی ہو میں اپنے بھائی کی مرضی ضرور کروں گی۔ یزید سے کہتے ہمارا لوٹا ہوا صاحب واپس لوٹ تاکہ اسباب جمع ہو جائے تو ہم سے رک گئے۔ اب جناب زینب نے سید سجاد کا ہاتھ پکڑا اور برابر کے محلے میں گئی، ابھی تو رونا جتنا ہونا ہو، برابر کے محلے میں گئی اور جانے کے بعد میں کہتی ہیں کہ اے لوگوں اب ہمارے رونے کی آواز میں نہیں، ہم قید خانہ چھوڑ رہے ہیں لیکن ہمارے بھائی کا چمن ہونا ہے، تم شریک ہو جانا۔ اللہ اکبر، اس بارش میں شریک ہونے والوں سنو، بس ایک مرتبہ جناب زینب عورتوں سے کہتی ہے اے بیویوں جب آنا تو اپنی بچیوں کو ضرور لانا۔ مرد آ گئے، عورتیں آ گئی، چمن ہونے لگا۔ روایت کے بتاتی ہے کہ قید خانے میں جناب زینب مصائب اہل بیت بیان کرنے لگی، ادھر سید سجاد قید خانے کے باہر بیان کرنے لگے۔ اچانک سے کچھ بچیاں اٹھ گئی اور بچیاں اٹھ کے قید خانے میں ٹہلنے لگی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا یہ بچیوں کو وہاں کیا کھو گیا ہے، تم یہاں ٹہل رہی ہو؟ کہا ہمیں کچھ کھویا نہیں ہے، مگر جب ہم اسکول جایا کرتے تھے تو ایک ننھی سی بچی تھی جو یہاں بیٹھی رہتی تھی اور یہ کہتی تھی ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا، کیا وہ اپنے وطن چلی گئی؟ بس جناب زینب اٹھی، ان بچیوں کو پکڑا، قید خانے کے اندر نہیں، ایک ننھی سی قبر دیکھی، اس پہ چادر تھی، چھوٹے چھوٹے گوشوارے تھے، آواز دیے بچیوں یہ اسی بچی کی قبر ہے جس کے باپ کی یہ مجلس ہو رہی ہے۔ آج میں تم سے کہتی ہوں جب تک تم یہاں رہنا، اس قید خانے میں آنا، اس اندھیری قبر کو سمجھ نہ دینا، اس کا باپ مقتل میں یکا و تنہا ہے، ہم وہیں کربلا جا رہے ہیں۔ اپنے زہرا واقعہ و واجہا و بلیغا پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے افضل مشکل قرار کر میرے معبود ہماری مرادوں کو بتلانا، پروردگار جو بیمار ہو ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار عالم اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دیتے ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم کی روح کو اس کا حصہ